الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى في عصمته النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، جن ایام سے ہم نے اور آپ نے گزر کر آگے کے مہینے کے استقبال کی طرف میں ہم جا رہے ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ تھا جس میں قربانی کا عمل بھی تھا اور عید بقر عید بھی تھی، اور جس کا اہتمام اور جس کی خوشیوں کو بھی ہم نے اختیار کیا. اور پھر بالخصوص وہ عید بقر عید اور وہ قربانیوں کی یاد کہ ہر مسلمان کو خاموش پیغام جو ذی الحجہ کا مبارک مہینہ دیتا ہے وہ یہی تھا کہ پوری دنیا سے ضیوف الرحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مہمان جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا تھا وہ حج کے ارادے کے ساتھ میں میدان عرفات کے اندر میں پہنچتے ہیں، اور پہنچ کر وہاں پر حج کی تکمیل کے بعد میں اب اس زمانے کے اندر میں حاجیوں کے قافلے اپنے اپنے علاقے اور اپنے اپنے وطنوں کو اور اپنے اپنے ملکوں کو روانہ ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اسلام کی حقیقت سے واقفیت کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام اور اعمال کے حقیقی روح کو سمجھنے کی ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے. اس لیے میرے آقا دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ قرآن پاک کا ایک ظاہر ہے اور قرآن پاک کا ایک باطن ہے، اور یہی بات حقیقت کے ساتھ میں اعمال کے بارے میں بھی آپ کو محسوس ہوگی کہ نماز ایک عمل ہے تو نماز کا ایک ظاہر ہے کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں. رمضان کے روزے ہیں تو رمضان کے روزوں کا ظاہر ہے کہ وہ روزے رکھیں. اسی طریقے سے زکوٰۃ کا فریضہ ہے تو زکوٰۃ کا ایک ظاہر یہ ہے کہ مال کی زکوٰۃ دیں، اور ایسے ہی حج کا ایک فریضہ ہے تو حج کا ظاہر یہ ہے کہ حج کریں. یہ ظاہر کو تو ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن یہ جاننا صرف اس معنی کے اندر میں سمجھنے کے لیے آسان ہوگا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، آج مجھے جان رہے ہیں کہ یہ وجود ہے، یہ زبان ہے، اور یہ جسم ہے جو زبان سے بول رہا ہے، آنکھ سے دیکھ رہا ہے، کانوں سے سن رہا ہے. لیکن کسی عقل مند اور گہرائی کی بات تو یہ ہوگی کہ یہ جو نظر آ رہا ہے ظاہر یہی اصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ ظاہر یہ باطن کے تابع ہوتا ہے، اور باطن جو ہوتا ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور باطن جو چھپا ہوا ہوتا ہے روح کی صورت کے اندر میں وہ اصل ہوتا ہے. ظاہری جسم لاغر ہو جائے، ظاہری جسم کے اندر میں سے اگر ہاتھ نہ ہو چل جائے گا، آنکھ نہ ہو چل جائے گا، پیر نہ ہو چل جائے گا، لیکن یہ چلنا روح کے نہیں ہونے پر نہیں چلے گا. جسم کے معاملات کے اندر تو ہاں لائٹ لے لو، یہ نابینا ہے چل جائے گا، موکا ہے چل جائے گا، بغیر ہاتھ کے چل جائے گا، بغیر پیر کے ہے چل جائے گا، انکار نہیں کریں گے اس کی ذات کا. لیکن ایسے ہی لائٹ نہیں لیا جا سکتا روح کو کہ روح بھی نہیں رہی تو نہیں چلے گا، یہ بات نہیں. پھر وہ انسان میں شامل نہیں ہوگا بلکہ مردہ قرار دیا جائے گا. ایسے ہی ظاہری اعمال نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی صورت میں صرف فرائض کی میں مثال دے رہا ہوں. قرآن مجید کے مطابق میں یہ ظاہری اعمال ہے جو امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں، لیکن یہ بھی فرما دیا کہ یہ ظاہری جسم کی طرح سے اعمال اور اس کے اندر کی ایک روح ہے.
تو جیسے ظاہری جسم سے زیادہ روح کی تلاش کی جاتی ہے، روح کی فکر کی جاتی ہے، جسم بڑا مضبوط اور پہلوان کا ہو لیکن بی پی بڑھ رہا ہے، شوگر ڈاؤن ہو رہا ہے تو وینٹیلیٹر پر لگا ہوا ہوگا، آبزرویشن میں ہوگا، ارے جسم تو اچھا ہے، نہیں نہیں نہیں، بلکہ وہ جو چیز نظر آنے والی نہیں ہے وہ روح کمزور ہو رہی ہے، اور روح کی پہچان جو ہوتی ہے وہ ظاہری جسم سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے معلوم کرنا پڑتا ہے، آبزرویشن میں ہاسپٹل اور دواخانوں میں سے رکھنا پڑتا ہے، ماہرین اور ڈاکٹروں کی نگرانی میں رکھنا پڑتا ہے، آلات کے بیچ میں رکھنا پڑتا ہے۔ کیوں بھئی یہ ساری چیزیں ضروری ہے کہ نہیں؟ ظاہر کے لیے نہیں ہے لیکن باطن کے لیے ضروری ہے۔ خدا مجھ کو اور آپ کو، ساری امت کو اپنے کرم سے نارائن پاک مصطفیٰ کے صدقے میں ظاہری دین کے ساتھ میں باطن کی اور روح کی بھی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز ظاہر میں اللہ نے 5 وقت کی دی، لیکن فرمایا کہ یہ مقصد نہیں ہے ظاہر میں تو نماز پڑھو، لیکن فرمایا کہ نماز کا وہ باطن حاصل کرو کہ جس کے باطن کے ملنے کی وجہ سے تمہاری نماز ایسی جاندار ہوگی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جاندار ہوگی تو وہ نماز خود نمازی کو ساری بے حیائی اور بری باتوں سے روک دے گی۔ اب نماز بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، نماز بھی ہے، بے دینی بھی ہے، اور نماز بھی ہے، بدعملی بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، عریانیت بھی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ظاہر میں بھی عربانیت ہے اور باطن کے اندر میں تنہائیوں کے اندر میں ویڈیو کالنگ کرتے ہوئے سیل لے کر اگر عریانی کی طرف میں چل رہا ہے تو یہ نمازی کی نماز جاندار نہیں ہے، صورت میں ہے، وہ سڑ جائے گا، اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اس لیے میرے آقا نے یوں ارشاد فرمایا کہ بعض نمازی 60 برس تک 100 برس تک نماز پڑھتے رہتے ہیں لیکن ان کی نماز ان کے سر کے اوپر نہیں جاتی۔ تو جاندار نماز، روح والی نماز کی پہچان کیا ہے کہ اس کو بے حیائی اور بری حرکتوں سے روک دے۔ جتنا لوگوں کا خوف لوگوں سے بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جتنا لوگوں کے ساتھ شرمتا ہے، اس سے زیادہ اپنی تنہائیوں میں رب کے ساتھ میں شرمے۔ کہ انسان تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ انسان جن کے ہاتھوں میں بنانا اور دیوانا نہیں ہے، ایک بیٹے کو باپ کے دیکھنے کا احساس ہو جائے، ایک مرید کو پیر کے دیکھنے کا احساس ہو جائے، اور ایک انسان کو دوسرے انسان کے دیکھنے کا احساس ہو جائے تو فوراً بغیر کسی کے کہے ہوئے گناہوں سے رک جائے گا۔ لیکن یہی انسان اور یہ خدا کا نافرمان بندہ اور یہ مجرم اور یہ ظالم کہ نمازیں پڑھ رہا ہے، برائیاں بھی کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں سے زیادہ استہزاء رب کا اس کو حاصل نہیں ہوا۔ اب یہ رب کا استہزاء کیسے پیدا ہوگا؟ نماز کے ذریعے سے۔ روح والی اگر نماز بن جائے تو فرمایا کہ نماز اس کو برائیوں سے روک دے گی۔ اسی طریقے سے روزوں کا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایک مہینے کے روزے ہم نے یہ بھی نہیں کہ بھوک و پیاس برداشت کرو، یا یہ کہہ دے کہ میں 30 روزے رکھا، تم 10 رکھے، تم 15 رکھے، میں صدقہ دے دیا، میں فدیہ دے دیا، میں سفر میں تھا، اس کی گنتی کے لیے نہیں تھا، بلکہ روزے اس لیے تھے کہ تمہارے دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے، اس لیے کہ روزے کی روح تقویٰ ہے۔ نماز کی روح بے حیائی بری حرکتوں سے خدا کی شرم کا پیدا ہونا ہے۔ یہ خدا کے سامنے بے شرم نہ بنے، انسانوں کے سامنے بے شرم بننا نہیں چاہتا، لیکن تیری تنہائیوں میں رب کے سامنے تو بے شرم بنتا ہے۔ میرے بچوں، نوجوانوں، اپنے آنکھوں کے اپنی تنہائیوں کی حفاظت کرو۔ یہ باہر کے شیطان اور نفس اتنے برے نہیں ہیں جو تم کو تمہاری تنہائیوں میں گناہوں کی طرف میں راغب کرتے ہیں کہ تمہارے سل اور تمہاری انفرادی اور تمہاری تنہائیوں کی بدکاریاں تمہارے ایمان کو سلب کر لے گی۔ نماز بھی چلتی رہے گی، ذکر بھی چلتا رہے گا، دین بھی چلتا رہے گا، تقریر بھی چلتی رہے گی، علم بھی چلتا رہے گا، حفظ بھی چلتا رہے گا، سب کچھ چلتے رہیں گے، لیکن اندر کا ایمان ختم ہو جائے، روح نکل جائے تو تیرا جسم، تیرا دین مردہ ہو جائے گا۔ اب یہی مثال حج کی ہے، یہی زکوٰۃ کی ہے۔ حج کے لیے میدان عرفات میں رب العالمین نے بلایا اور اپنے محبوب کی معیت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حجۃ الوداع کے موقع پر تمام کو جمع کیا میدان عرفات میں، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے آیت شریفہ کو نازل فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین مکمل ہو گیا، دین کی دولت رب کی طرف سے بندوں کو مل گئی۔ اس کے بعد نے فرمایا کہ یہ دین اللہ نے مکمل کر کے تمہیں عطا فرما دیا، اب جن کو میں نے دین دیا ہے اب ان کی ذمہ داری ہے کہ اس
دین کو دین کے مزاج کے ساتھ میں اختیار کرو اور دین کے ساتھ مزاج کے ساتھ میں اختیار کرو۔ وہاں پر صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے جو دین کا معیار سمجھایا، میرے بھائیوں اور میرے بچوں، خدا کرے کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ دین کا معیار ہم علم سمجھتے ہیں، دین کا معیار اور کوالٹی عمل سمجھتے ہیں، سنتوں پر اہتمام سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرائض کا پورا کرنا، سنتوں کا پورا کرنا یہ دین کی کوالٹی نہیں ہے۔ دین کا معیار صرف خدا کی قسم نعرہ پاک مصطفیٰ کا عشق، ذات مصطفیٰ کی محبت ہے، اور اپنے آپ کو عشق مصطفیٰ میں سرنڈر کرنا، خود کو بھول جانا، بیوی کو بھول جانا، بچوں کو بھول جانا، اور خود کو بھول جانا، خود کی جنت کو بھولنا، خود کی جہنم کو بھولنا۔ ایمانداری سے میں تم سے سوال کرتا ہوں، تم سے مجھ سے سوال کرنے کا حق ہے۔ کیا یہ عشق مصطفیٰ تم کو مجھ کو صرف منڈیوں کے ہلانے سے حاصل ہو جائے گا، تقریر کے کر لینے سے حاصل ہو جائے گا، اور تقریروں کے سننے سے حاصل ہو جائے گا؟ اگر نہیں ہے تو ہم گمراہ ہیں۔ دین کی کوالٹی عشق مصطفیٰ ہے، اور عشق مصطفیٰ اپنے دل میں جو آئے میٹھا میٹھا حق کڑوا کڑوا تو یہ نہیں ہے، بلکہ عشق مصطفیٰ جو دین کی اصل کوالٹی اور دین کی اصل روح تھی، جو میدان عرفات میں میرے آقا نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے سامنے فرما دیا کہ کیا فرما دیا؟ امتحان لیا عشق کا کہ میرے آقا پر اعتماد کتنا، تمہارے علم سے زیادہ، تمہارے عمل سے زیادہ، اور تمہارے ATM کارڈ سے زیادہ، تمہارے بیوی بچوں سے زیادہ، تمہاری اولاد سے زیادہ، اور پیر کو مریدوں سے زیادہ، مریدوں کو پیر سے زیادہ، ہر ایک نسبت سے زیادہ اعتماد جو جہاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ میں ہو، یہ کوالٹی کا دین ہے، یہ معیار دین ہے۔ جو اس معیار کے اوپر دین جتنا دین کو اختیار کیا ہوا ہے، وہ نمازی کو نماز مبارک ہے، وہ حج کرنے والے کو حج مبارک ہے، وہ روزہ دار کو روزہ مبارک ہے، وہ مرید کو یہ مبارک ہے، لیکن کب کہ وہ یہ دیکھے کہ اصل دین اور روح دین جو عشق مصطفیٰ ہے، اور جس کا اعلان تو جہاں کے مالک نے فرما دیا کہ آج کا دن کون سا دن، یہ مقام کون سا مقام، یہ کون سے سوالات ہیں، یہ کل میرے آقا کے نعرہ پاک پر اعتماد کا ثبوت لینے کے لیے رب العالمین کی طرف سے میرے آقا نے سوال کیا اپنے سوالات صحابہ اکرام سے۔ سوالات صحابہ اکرام وہ نہیں تھے کہ جو مہینے کو نہ جانتے ہو، میدان عرفات کو نہ جانتے ہو، اور پھر مقام کو نہ جانتے ہو، جانتے تھے، لیکن وہاں پر مجھ کو اور تم کو بتایا، 15ویں صدی کے مسلمانوں کو بتایا، اپنے علم پر گمراہ مت ہو، اپنے عمل پر گمراہ مت ہو جاؤ، اپنے طریقوں پر، اپنی نمازوں پر گمراہ مت ہو جاؤ، بلکہ تم بھی اگر میرے حق کے دین کی پہچان کو لینا چاہتے ہو تو دیکھو میدان عرفات کے اندر میں کہ میں نے اپنے شہیدوں کو اور اپنے عاشقوں کو سوالات سے عشاقان صحابہ اکرام کو میرے آقا نے کیا سوال کیا، اپنے عشق اور اپنی ذات پر اعتماد کا وہ امتحان کہ کس مقام پر کھڑے ہو، کون سا مہینہ ہے، کون سا دین ہے۔ یہی تو تربیت پیران کامل کرتے ہیں، یہی عشق مصطفیٰ کے چشمے تو اہل علی اور اولاد علی کے پاس رہتے ہیں، اور یہی تو خانقاہوں کی خاصہ ہے۔ یہ دولت کہیں اور نہیں مل سکتی، مدارس سے علم مل جائے گا، مسجدوں میں نماز مل جائے گی، کتابوں سے تم کو علم مل جائے گا، لیکن عشق مصطفیٰ اگر لینا ہو تو جہاں کے مالک میرے آقا نے اس کو عشق کا جو چشمہ بنایا وہ آل علی اور اولاد علی کی صورت میں قیامت کے لیے اہل بیت کو بنایا اور آل رسول کو بنایا۔ یہ چیز ہضم نہیں ہوتی اس لیے کہ اتنی ایسیڈیٹی اندر میں پیدا کر دی گئی ہے کہ بھائی اصلی گھی کی مٹھائی کا سامنے لاؤ تو الٹیاں لے رہا ہے، اور بہت اچھی کوالٹی کی بریانی سامنے آئی، ناک موڑ رہا ہے، منہ موڑ رہا ہے، اچھا کیوں نکال دے رہا ہے، کیوں اندر میں ایسیڈیٹی بھر دی گئی جس کی وجہ سے اب تو قابل نہیں رہا۔ اللہ کرے کہ مجھ کو اور آپ کو اپنے معدے کو صاف کرو، اکالی لو اور اپنے معدے کی ایسیڈیٹی کو ختم کرو، تاکہ دال چاول بھی تمہارے لیے غذا بن جائے، ورنہ بیماریاں بھی تمہارے لیے زہر بن جائے گی، اور بریانی بھی تمہارے لیے زہر بن جائے گی۔ اس وقت میں تو امت کو اپنی ذاتوں پر محنت کرنا چاہیے، خانقاہوں کا رخ کرنا چاہیے، آل اور اولاد علی کے ساتھ میں نسبتوں کو قائم کرنا چاہیے، اور ان نظاموں کے اندر میں ہر مسلمان کو، ہر نمازی کو، ہر زکات دینے والے کو، ہر حج کرنے والے کو اور ہر نیک کام کرنے والے کو یہ ضروری ہے کہ روح کے نظام کے لیے خانقاہوں کا یہ رخ کرے، اور یہ رخ پیران پیر غوث العظم غریب نواز نے نہیں فرمایا، بلکہ یہ رخ تو جہاں کے مالک نے سوالات صحابہ کرام کو کیوں ان باتوں کو نہیں بتایا جاتا ہے، جتنا مسجد ہے اتنا دین کو پیش کیا جائے۔ دھوکے دار کیا ہوتے ہیں؟ دھوکہ دینے والے، کہ
لباس اپنے مطلب کی آیتیں قرآن میں سے نکال لو، اپنا مقصد، اپنی جماعت، اپنا مسلک، اپنی خانقاہ کے لیے جو قرآن کی آیتیں ہیں اس کو نکال لو۔ قرآن کے لیے تیرا نظام نہیں ہے تو گمراہ ہے۔ تیرا نظام قرآن کے لیے ہونا چاہیے، دین کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ دین کو زندہ کرے گا، حق کو زندہ کرے گا۔ وہ لیبل لگا کر اپنی دکان نہیں چلائے گا۔ میدان عرفات کے اندر میں یہ امتحان لیا ان عاشقین رسول کا کہ کون سا دن، کون سا مقام، کون سا مہینہ جانتے تھے، لیکن بتایا ادب اور عظمت ضروری ہے، فریفتگی ضروری ہے۔ تو جہاں کے مالک کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ضروری ہے۔ کہا یا رسول اللہ نہیں جانتے ہم۔ تو جہاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امتحان پورے ہو چکے ہو، اب تم شہادت کے قابل بنے ہو۔ اس کے بعد وہ جہاں کے مالک اونٹنی پر سوار ہے اور رب العالمین کی طرف میں انگلی کو اٹھایا، مشت مبارک کو، اور شہادت کی انگلی کو اٹھا کر فرمایا یا اللہ تو گواہ رہنا کہ یہ میری امت میرے عشق میں کمال تک پہنچنے کے بعد میں ان امتیوں سے مطمئن ہوں۔ اے مسلمان، اے نمازی، اے مرید، اے پیر، اے خانقاہ کو آنے والے، اے مسجدوں میں جا کر سجدہ کرنے والے، اے عمرے کے کرنے والے اور حج کے کرنے والے، تو بھی اپنی زندگی میں میرے مصطفیٰ سے تصدیق لے لے کہ تو میرے آقا کا سچا امتی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ کوئی جذباتی عنوان نہیں ہے۔ اگر احساس ہو جائے نا تو پھر گھروں کو جانا بند کر دو گے اور دکانوں کو بند کر دو گے۔ پہلے اندر کی اس کینسر کو ختم کرنے کے لیے کسی صاحب نسبت کا دامن تھامو گے اور راہ طریقت پر کسی خانقاہ کی خواب کو چھانو گے اور خانقاہوں کے رب میں اپنے آپ کو بٹھا دو گے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد میں جب تصدیق فرما دی میرے آقا نے، یہ تصدیق لے لی کہ کون سا دن، کون سا مقام اور کون سا، صحابہ کرام نے فرمایا رسول اللہ جان کر بھی کہتے کہ ہم کچھ نہیں جانتے، اس لیے اعتماد تم نے بھی کیا ہے، تم نے جو کہا وہ حق ہے، ہم نے جو سنا وہ غلط ہے، ہم نے جو دیکھا وہ غلط ہو سکتا ہے اور ہمارا تجربہ غلط ہو سکتا۔ یا رسول اللہ ہم نے تو آپ پر ایمان لایا، آپ نے کہا قرآن تو قرآن، آپ نے کہا حج تو حج، آپ نے کہا روزہ تو روزہ، ہم کچھ نہیں جانتے۔ جب یہ ثبوت دیا تو جہاں کے مالک نے میدان عرفات میں اللہ کو گواہ بنایا، کہا کہ میری امت نے اس بات کی شہادت پیش کی کہ میں نے اللہ کے دین کو تم تک نہیں پہنچا دیا۔ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ پہنچا دیا۔ جب ایمان ان کا قابل کمال پر پہنچا اور عشق کا ثبوت صحابہ کرام نے میدان عرفات میں دیا تو بھی تو جہاں کے مالک نے اپنی شہادت کی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ بخاری اور مسلم کی ساری حدیث کی کتابوں میں دیکھ لیجئے، یہ خطبہ میدان عرفات میں آپ کو یہ بات مل جائے گی، لیکن نہیں بتایا جاتا ہے نا جی۔ جو RMP ڈاکٹر ہے انہیں اصل مرض کو نکالے گا اس لیے کہ پہچان ہی نہیں سکتا، اب اس کی ڈسپنسری چل رہی، گلے میں آلہ ڈال کر اب دل میں بھی درد ہو رہا تو دے رہا ہے پیراسیٹامول اور دے رہا ہے کڈنیاں فیل کرنے کے اینٹی بائیوٹک۔ دکانیں چل رہی ہے، حق بتانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ حق معلوم کرو بخاری مسلم اور قرآن کے ذریعے سے۔ جب یہ تصدیق ہو گئی تو کہا اللہ کو گواہ رہنا ان کو، ہم بھی تو تمنا کرے کہ میرے آقا دو جہاں کے مالک ہمارے بھی ایمان کی آپ تصدیق فرما دیجئے۔ میرے آقا تصدیق اگر فرما دیں گے ہاں یہ میرا سچا امتی ہے، خدا کی قسم پھر آخرت کی ذرہ برابر فکر کی اس کو ضرورت نہیں رہے گی۔ ضرورت تو میرے آقا کے تصدیق کی ہے۔ ہمارا رخ ہے ادھر، یہ رخ جو ملتا ہے وہ خانقاہوں سے ملتا ہے، آل علی اور اولاد علی سے ملتا ہے۔ اب یہ رخ، اب میں اتنی بڑی بات کہ رخ بدل دوں آپ کا اور آپ کو حق کی وہی دروازے کی پہچان کرواؤں اور میرے پاس قرآن و حدیث کی دلیل نہ ہو تو کیسے مانیں گے؟ میدان عرفات سے سوالات کے صحابہ کرام ذوالعرفین کا قافلہ نکلا، حج سے فارغ ہو گئے، نمازوں سے فارغ ہو گئے، قربانیوں سے فارغ ہو گئے، احرام کو اتار دیا اور پھر وہاں پر سب کچھ فارغ ہونے کے بعد واپس ہو رہے۔ نہیں واپس ہونا نہیں ہے، ایک مقصد تمہیں دینا ہے، آؤ رک جاؤ درمیان کے اندر میں۔ مکہ مکرمہ سے نکلے مدینہ منورہ کے راستے کے اندر میں ایک مقام آتا ہے غدیر خم، وہاں پر بلایا تمام صحابہ کو جمع کرو۔ یا رسول اللہ ایک اجتماع تو میدان عرفات کا تھا، حج تو ہو چکا، نمازیں تو پڑھ چکے، لیکن دوسرا اجتماع یہاں پر کیوں؟ تو فرمایا کہ یہ غدیر خم کا جو اجتماع ہے، جو دین رب العالمین نے میرے ذریعے سے تمہیں عطا کیا ہے، اب اس دین کی پہچان اور اس دین کی بقا قیامت تک کے لیے غدیر قم بخاری اور مسلم صاحب ستار کی ساری احادیث کی کتابوں میں
جن سے معلوم کرنا ہے کر لیجئے. غدیر قم کے موقع پر دو جہاں کے مالک میرے آقا نے وہاں پر اونٹ کے گجاووں کا ممبر بنایا اور تمام صحابہ اکرام کو مخاطب فرمایا اور وہاں پر فرمایا کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ کیا تم مجھ پر اعتماد نہیں کرتے ہیں؟ صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ ہم اپنی آل اولاد اور اپنی زندگی اور اپنی جان و مالوں سے زیادہ آپ ہمارے مولا ہے. تو میرے آقا نے کیا فرمایا کہ جن کو مجھ پر اعتماد ہے، اب میں تو اللہ کی منشا یہ ہے کہ تم سے یہ اعلان نہیں فرمایا، لیکن منشا بات بھی یہی معلوم ہوئی، الفاظ میرے ہیں، مقصد کو میں واضح کر رہا ہوں. فرمایا کہ اب میں تو اپنے پیغام کو دے کر تم کو تیار کر کے دنیا سے پیدا ہونے والا ہوں، رب کی منشا یہ ہے، لیکن میں اپنی امت کو، کن کو؟ صحابہ کرام کو، اے 15ویں صدی کے مسلمانوں، اے مسجد انوار مصطفیٰ میں بیٹھ کر جمعہ پڑھنے والوں، تم کو اور مجھ کو تو جہاں کے مالک نے اگر کسی کے حوالے غدیر قم میں فرمایا ہے، خدا کی قسم کسی مسلک، کسی جماعت اور کسی اور نظام کے ساتھ میں نہیں، بلکہ وہاں پر مولا علی کے حوالے فرمایا اور حدیث فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جو مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، جو میرے اپنے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، ان کا مولا علی ہے. اب مولا علی کا تو ظاہری طور پر خلافت راشدہ کے بعد میں آپ کو بھی تو اس دنیا سے پردہ ہو گیا، شہادت ہو گئی. پھر کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ دوسری حدیث میں، حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث مل جائے گی، یہ فرمایا کہ میرے امتیوں میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، غور سے سنو تو مسئلے کا حل مل جائے گا، ورنہ سننے کے لیے بیٹھو تو کان کی لذت حاصل کرو، اٹھ کر چلے جاؤ. اللہ حقیقتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس خانقاہ محمدی مسجد انوار مصطفیٰ کے ذریعے سے پوری دنیا کو ببانگ دہل حق و پیغام حق دینا چاہتے ہیں. جس نظام کو، جس حق کو چھپا دیا گیا اور چھپا دینے کے لیے الستہ دے دیا گیا، اپنی نماز میں خوش، اپنے حج میں خوش، اپنے ذکر میں خوش، اپنی پیری میں خوش، اپنے علم میں خوش، اپنی تقریر میں خوش، ہر ایک کو دیکھو کہ اپنے میں خوش ہے. اللہ تعالیٰ حق کی طلب مجھ کو اور آپ کو عطا فرمائے. کیا فرمایا؟ میں دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک قرآن و مجید، ایمان ہے نہیں قرآن پاک میں، ایک لفظ پر ایمان ہے، الحمدللہ سبحان الحمدللہ، لیکن ایک ٹانگ توڑ دی گئی یزیدیوں کی طرف سے، نجدیوں کی طرف سے، وہابیوں کی طرف سے، بدعقیدوں کی طرف سے. قرآن کو تو سب قبول کرے گا، لیکن کیا غدیر قم کے موقع پر بخاری مسلم کی حدیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور دوسری اہل بیت، یعنی میری اہل بیت جو ہوگی، ان دونوں کو میں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اب میری ذمہ داریاں ان کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. اگر تم قرآن اور اہل بیت کے ساتھ میں جڑے رہو گے، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. جتنے فرقے وجود میں آئے ہیں وہ صرف کٹنے کی وجہ سے، قرآن ہاتھ میں ہے، اہل بیت ہاتھ میں نہیں ہے. قرآن پاک موجود ہے، تقریر موجود ہے، علم موجود ہے، لیکن اولیاء کا دامن ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ گمراہ ہو رہے ہیں. یہ فرقے اور جماعت اور مسلک کے وجود میں آ رہے ہیں. جتنے مسلک و جماعت ہے یہ سارے کے سارے فرقے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوتے ہیں. اللہ حق کی راہ پر مجھے اور آپ کو آنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور قیامت تک میری امت میں رہے گی، اور یہ دو چیزیں پوری حفاظت کے ساتھ میں آ کر قیامت کے میدان میں حوض کوثر پر مجھ سے ملے گی. میں یہ ذمہ داری اپنی اہل بیت کو دے رہا ہوں. اب مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد میں نہیں اہل بیت فرمایا. اہل بیت کون ہے؟ یہ خاصیت ہے اہل بیت کی پنجتن پار، اور اہل بیت کی خاصیت ہے اہل بیت کے امام مولا علی کے بعد میں حضرت سیدنا مولا حسین علیہ السلام ہے، امام حسن علیہ السلام ہے، سید کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے. یہ دین کی حفاظت کے پہرے دار ہے، دین ان کے گھر کی جاگیر ہے. اگر ہمارا دین اگر پنجتن پاک کے ساتھ میں مولا حسین علیہ السلام، مولا علی کے ساتھ میں، سید کائنات کے ساتھ میں، امام حسین کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے تو وہ حق دین ہے جو دین مصطفیٰ نے دیا تھا. اگر وہ دامن چھوڑ گیا، امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنا، اب چاند نظر آئے گا محرم الحرام کا، عرش والے دیکھ لیں گے کہ دین جس کا تھا، دین کی ذمہ داری ہم نے جس کو دی تھی، یہ دین تو لے لیا، لیکن جن کا دین ہے ان کا گنا قدرہ ہے. تو محرم کے چاند کے نظر آنے کے بعد فرشتے بھی دیکھیں گے، رب العالمین بھی دیکھے گا کہ جن کے صدقے میں ہم نے دین دیا تھا اور جن کے دین کی خصوصیت اور دین کی صداقت کی تصدیق ہم اہل بیت سے دی تھی،
اب امتحان کا پرچہ ہر مسلمان کے لیے شروع ہو رہا ہے. یہ امتحان کا پرچہ صرف تمہاری نمازیں نہیں ہے، تمہاری زکات اور تمہارا حج نہیں ہے، بلکہ اسی امتحان کے پرچے میں رب العالمین یہ دیکھے گا کہ قرآن ہے اس کے ساتھ میں اہل بیت ہے کہ نہیں ہے. ذی الحج کا مہینہ جو ختم ہوا، حج ختم، سب کچھ ختم، مہمان اللہ کے سارے اپنے علاقوں کو واپس، تو دوسرا جو مہینہ شروع ہوگا وہ کون سا؟ محرم الحرام کا. محرم الحرام کیا ہے؟ ارے 30-35 سال سے تو نمازیں دے کر بھلا دیا گیا. 30-35 سال ہے متکبر فرعون اس کو نمازوں کی بنیاد پر بنا دیا. پھر کیا خیال ہے 60 کروڑ برس سجدے کیا شیطان، لیکن بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے مردود قرار دیا. تو ہماری 50-60 سال کی نمازیں ہم کو حق تک پہنچائے گی؟ اس کی کوئی ضمانت ہے؟ اپنے دین کے بارے میں جانچ کرو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم مردے کو لے کر تکبر کر رہے ہیں اور مردے کو لے کر حماقت کر رہے ہیں. میرے ابا کا مردہ، میرے ابا کا مردہ، ارے سران پیدا ہوگی تو اپنے ہاتھوں سے اس کو دفنا دے گا، گاڑ دے گا. وہ دین جس میں اہل بیت نہ ہو، جس میں مسجد پاک نہ ہو، جس میں امام حسین کی یاد نہ ہو، جس میں کربلا کے تذکرے نہ ہو اور پیغام میدان کربلا نہ ہو. مسجدیں سنی ہیں، محراب سنے ہیں، جنگ آزادی کے بیانات کرتے ہیں، اکابرین کے بیانات کرتے ہیں، مجاہدین کے بیانات ان کے نام لے جاتے ہیں. لیکن تجزیہ کر لیجیے، میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن کس مسجد و محراب کے ذریعے سے ایک عظیم مہینہ محرم الحرام کا آ رہا ہے جس میں امت کو حق کا پیغام قیامت تک کا دیا گیا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو. قرآن مجید کی آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ أَجْرِي. کیوں کہ گمراہ کرنے والے لائٹ بند کر کے گمراہ کریں گے. تم نے خانقاہ میں جو سنا، یہ یوٹیوب کے اوپر پوری دنیا میں جا رہا ہے. یہ یوٹیوب کا چینل ہے خانقاہ محمدی کا، جو پوری دنیا کے اندر میں اپنے نہیں عرب کے اور دوسرے ملکوں کے اندر میں، امریکہ اور کینیڈا کے اندر یوٹیوب کو دیکھا جا رہا ہے. حق کا پیغام ہے، علل اعلان کیا جا رہا ہے. آپ لوگ بھی خانقاہ محمدی کے اس یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ حق کا پیغام تم کو بھی ملے. کہیں ایسا نہ ہو کہ سمندر میں ہو کر پانی کے قطروں کو ترسے اور دنیا اس سے فیضیاب ہوتی رہے. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، یہی تو امتحان ہوگا محرم الحرام کے چاند کے نظر آنے پر کہ کس کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد آئے گا، کن کو میدان کربلا کے 72 شہداء کی یاد آئے گی، اور کن کو اہل بیت کی عظمتیں یاد آئے گی، جن کے حوالے میرے آقا نے امت کو، تم کو اور مجھ کو حوالے کر کے گیا. ہم انہی کے اگر حوالے نہ ہوں، کن کے حوالے؟ ایمانداری سے قسم کھا کر بتاؤ کہ تم اگر گمراہ ہوئے ہو، لیکن تمہارے باپ دادا کیا امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنے والے تھے کہ نہیں تھے؟ محرم کی مجلس سے ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ اور یاد محرم الحرام نہیں ہوتا تھا؟ میں بھی عادل آباد جو تمہارے درمیان میں پیدا ہوا سو ہوں، برہمن واڑی میں میرا مکان تھا اور جامع مسجد میں میری نمازیں ہوتی تھی. مولانا واحد اللہ خان صاحب اللہ ان کو غنی رحمت کرے، ارے رخ کو پلٹا دیا گیا. اب کیا دجال جا کے رخ کو پلٹائے گا تو دجال پر ایمان لا لے گا؟ تو فتنوں سے واسطہ نہیں. اگر اہل بیت کا دامن تیرے ہاتھ میں ہے، آل علی اور اولاد علی کے ساتھ میں تیری نسبت ہے، تو وہ تیری حفاظت کر کے حق پر تجھے قائم رکھیں گے. جامع مسجد میں محرم الحرام شروع ہوتا، عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک کسی میں ضرورت نہیں ہے کہ جو ہوتا تھا وہ کیوں بند ہوا پوچھنے کی. سنا کر چکے ہو گمراہیت کے ساتھ میں، تمہارے اندر میں علی کا خون نہیں ہے، رگوں میں خون نہیں، مردہ بن چکے ہو. وہ غلط تھا یا تم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو وہ کیوں غلط ہوا؟ پھر بالاہتمام مولانا واحد اللہ خان صاحب، میں کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ تصدیق کریں گے، عصر سے لے کر مغرب تک وہاں پر میدان کربلا کے واقعات کو سنایا جاتا. اور مولانا واحد اللہ خان صاحب کو میرا بچپن تھا، 7-8 سال کی عمر تھی، لیکن وہ منظر آج میری نظروں میں ہے کہ وہ بیان کرتے کرتے آنکھیں ان کی نم ہو جاتی تھی، آنسوں کو بہاتے تھے. لیکن کیا ماتم کریں کہ پیٹوں میں پیدا ہونے والی، جو حضرت امیر معاویہ صحابی ہے لیکن پیٹ میں پیدا ہوا ہے امیر معاویہ کے یزید و پلیت، تو اولاد ہونے کی حیثیت سے بھاؤ نہیں دیا جائے گا. حق کے معاملات میں اولاد اور باپ نہیں چل سکتا. جیسے نبی کی اولاد نبی نہیں، ویسے ہی ولی کی اولاد ولی نہیں ہو سکتی. حق تو حق ہوتا ہے. کہ ان کا زمانہ ختم ہوا، مولانا عبدالجبار صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کو بھی غنی کر رحمت فرمائے، جانتے کہ نہیں جانتے؟ اسی ترتیب پر عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک
بالاہتمام وہاں پر شہداء کربلا کی یاد کی جاتی تھی اور لوگ آ کر سنتے تھے اور چشمے یاد کربلا کے ذریعے سے فیضیاب ہوتے تھے. اہل بیت کی محبت آتی تھی, آل رسول کی پہچان ہوتی تھی. لیکن اتنا ظالموں نے رخ کو پلٹا دیا اور دنیا میں اجالے کو بند کرنے کی کوشش کی کہ حق نہ معلوم ہو اور گمراہیت پر اپنا گورا دھندا چلتا رہے. لوگوں کو دین بتا بتا کر ان کے دین کو خریدا جائے. نمازوں کے نشے میں مبتلا کر دو اور علم کے نشے میں مبتلا کر دو اور حق سے اور پنجہ پاک سروں کو کاٹ دو. میرے آقا نے غدیر قم کے موقع پر امت کو مولا علی کے حوالے اور اہل بیت کے حوالے, جس میں امام حسین علیہ السلام ہے اور پھر آپ کے ذریعے سے خواجہ حسن بصری اور پھر ان کے بعد ہوتے ہوئے اہل بیت کون, کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن اہل بیت میں جو کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کی, وہاں سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل بیت اطہار کے ائمہ اکرام اور انہی کی آل میں ایک اپنے شہزادے کو اس ملک کی ہدایت کے لیے قیامت تک کے حوالے کیا ہے. کون کیا؟ مولا حسین نے کیا. دو جہاں کے مالک سے منشا سے ہوا اور کس شہزادے کو بھیجا؟ بڑے اچھے خوبصورت اور بڑے قابل کو دیکھنا چاہتے ہو, دعاؤں کی درخواست کرتے ہو, شیخ الحدیث کو اور مفتی کو تعظیم کرو, عصمت ہے دین کے اندر, اس کا انکار نہیں. لیکن کون ہے میدان کربلا کے مولا حسین کے شہسوار کے شہزادے؟ نواقف ہو تم, نواقف کر دیا ان ظالموں نے. اپنی پہچان کرایا, اپنے مدرسوں کی پہچان کرایا, اپنی جماعتوں کی پہچان کرائی, اپنے پیروں کی پہچان کرائی. لیکن جن کی پہچان ایمان ہے اور جن کی پہچان حق ہے, اس کے بغیر حق نہیں ہو سکتا. وہ پہچان نہیں کرائی تو پنجتن پاک کی پہچان نہیں کروائی. وہ کون ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی پہچان کروانے کے لیے, اس ملک کو رونق بخشنے کے لیے سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی کون ہے؟ یہ حسینی ہے. امام حسین علیہ السلام کی 15ویں اولاد ہے. مدینے سے روانہ فرمایا, دو جہاں کے مالک نے روانہ فرمایا. ارے یہ کیا, یہ خانخواہ, چشتیہ, یہ چراغی, یہ ذکر, یہ دعا نہیں. وہ شرک ہوتا, بدعت ہوتا. تو مدینے والوں نے بدعت اور شرک کو پھیلانے کے لیے ہندوستان ہمارے کیا خواجہ جی کے کس طرف میں الزام جا رہا ہے تیرا؟ ایمان ختم ہو جائے گا میرے آقا پر اگر حق آ جائے گا تو. حق کو پھیلانے کے لیے بھیجا تھا دو جہاں کے مالک, یا خواجہ خواجگان کو نعوذ باللہ گمراہیت پھیلانے کے لیے ہندوستان بھیجا گیا تھا. سلطان الہند تشریف لائے. لیکن سوچ لو, میرے بچوں میں تانا نہیں مار رہا ہوں, فیصلہ کر کر اٹھو. بدنصیب ہے ہندوستان کا وہ مسلمان جو جائے امریکہ کو, جو جائے دین کے نام پر دوسرے ملکوں کو, اپنے مرکزوں کو, اپنے مدرسوں کو اور اپنے پیر کے پاس میں, لیکن اس کو نصیب نہ ہو اجمیر شریف کی حاضری اور وہاں کی زیارت, تو بدنصیبی ہوگی اس کی. کیوں کہ یہ امانت ہے دو جہاں کے مالک نے سلطان الہند کی صورت میں ہندوستان میں. خدا کی قسم ان سے بڑا دین کا محافظ خواجہ خواجگان کا اس زمانے میں نہیں. تمہارے باپ داداؤں پر احسان ہے ان کا. تم تو مندروں کے پجاری تھے, تمہارے آبا اجداد جنہوں نے کلمہ پڑھایا. صحابہ آ کر تم یار باپ آپ کو کلمہ نہیں پڑھائے, بلکہ سلطان الہند یا ان کے کوئی سپاہی آ کر تم کو کلمہ پڑھائے. اتنے نمک حرام ہو چکے ہو کہ تمہارے باپ دادا کو جب کلمہ پڑھائے ان کو نہ مانو. تم کس دھوکے میں ڈال دیا گیا ہے؟ 100-150 سال کی جماعتوں پر کودتا ہے, 100-150 سال کی جماعت پر پھدکتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تو قبر میں چلے جائے تو تیری لائٹ ڈم ہو جائے, ایمان کھینچ لیا جائے اور میرے آقا کے چہرے کی تجھے زیارت اور پہچانے کی توفیق نہ ملے. رہ جائے گی نماز بازو, رہ جائے گا علم, رہ جائے گا یہ تقریریں, رہ جائے گا تیرا دین کا نظام. وہاں تو یہ سوال ہوگا, کنت تقول, بخاری شریف کی حدیث عرض کر رہا ہوں, کنت تقول فی هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے مصطفیٰ جان رحمت کا چہرے انور دکھایا جائے گا ہر مسلمان کو اپنی قبر میں, اور منکر نکیر پوچھیں گے اس ذات مقدس محمد رسول اللہ کے بارے میں, تو کیا کہتا تھا؟ کیا کہتا یہ نہیں, دنیا میں کیا کہا. ارے کتاب دے کے چلے گئے, قرآن ان کا کام انہوں پورا کر دیے, کچھ نہیں آ رہا, انہوں دین پہنچا دیا, ہو گیا, چلے گئے. انہوں نعوذ باللہ چلے گئے کے لیے نہیں ہے, خدا کی قسم ہے وہ. اگر آپ نہیں ہیں تو حق نہیں ہے, دین نہیں ہے. تو جہاں کے مالک نے مجھ کو اور آپ کو نوازنے کے لیے, قیامت تک کے دین کے سنبھالنے کے لیے مدینے سے حکم دے کر آل علی اور اولاد علی کے سپاہی کو کیا شان ہوگی, کیا جلالت ہوگی سلطان الہند کی. ارے حسرت کے ساتھ میں اگر آج نہیں جا سکتے تو کہیں پر اپنے یوٹیوب کے اوپر اجمیر شریف کے گنبد کو دیکھ کر اپنے آنکھوں سے لگا اور توبہ کرو کہ یا غریب نواز, آپ کے ملک میں آپ کا نمک حلال, اب تک نمک حرامی کی زندگی گزارا, خدا
خدا کی قسم توبہ کرو اور ان اولیاء کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو. ہو سکتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہو. یہ کوئی جماعتی اور کوئی مسلکوں کا نظام نہیں ہے. یہ خانقاہ محمدی مسلک و جماعت کے نظام کو لے کر چلنے والی نہیں ہے. کیجئے توبہ کہ ہو سکتا ہے کہ قبول ہو جائے, اور کوشش کیجئے کہ 2-4 دن کا وقت نکال کر پروگرام بنا کر اجمیر شریف کو حاضر ہو. اور بات حق یہی ہے کہ وہ آل علی اور اولاد علی ہے. تصرفات ہے ان کے, معنی ہے, تاریخ ہے 800 سال کی. کہنے والے کہتے ہیں کہ لوگ جاتے نہیں ہیں بلکہ خواجہ جسے بلاتے ہیں وہی آتے ہیں. کبھی ہم نے بھی طلب کی, جاتا بھی تو منت و مرادوں کے لیے. یہ روح نہیں غلط ہے. ان کی محبت میں جا, ان کی محبت میں جا. کیا سلطان الہند آپ کے احسان کے ماننے کے لیے میں آپ کے پاس سر پر بل کو بلتے ہوئے میں آپ کے قدموں میں آ رہا ہوں. اس عظمت کے ساتھ میں جائے گا, خدا کی قسم تجھے اللہ ملے گا وہاں پر, میرے مصطفیٰ ملیں گے, مولا علی ملیں گے. اس لیے ہر ایک اپنا پروگرام بناؤ. اوٹی کا, مدراس کا, بمبئی کا, پتہ نہیں کہاں کہاں کا بناتے ہو. میرے بچوں, میرا حق ہے تم کو, حق میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ذرا نیت کرو کہ یا اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما. میں نمک حرام نہیں, نمک حلالی کا ثبوت دینا چاہتا ہوں. جن کے صدقے میں مجھے کلمہ ملا ہے, جن کے صدقے میں یہ مسجدیں ملی ہے, جن کے صدقے میں مجھے مسلمان ماں باپ ملے ہیں, وہ سلطان الہند غریب نواز کی ذات ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ نظام خانقاہوں کے ذریعے سے چونکہ اسی کے امین ہیں. دودھ کا نل ایک ہے, پانی کا نل ایک ہے, پیٹرول کا نل ایک ہے. 3 ٹانکیوں سے 3 کو کنیکشن ہے. اب بولے کہ کرامت ایسی ہونا کہ میں پانی کا نل چالو کروں تو پیٹرول آنا ممکن ہے. کرامت ہو سکتی ہے لیکن ممکن ہے, قانون کے خلاف ہے. دودھ کا نل چالو کروں تو مجھے پانی ملے, یہ ناممکن ہے نا. آل رسول کی محبت, اہل بیت کی محبت اور میرے مصطفیٰ کا عشق جو ملتا ہے وہ دامن رسول کے تھامنے سے ملتا ہے, آل علی اور اولاد علی کے تذکرے سے ملتا ہے. یہ خانقاہ وہ خانقاہ ہے کہ جہاں پر 10 دنوں کی مجلس سے امام حسین علیہ السلام کے نسبت کی یہاں پر ہوا کرتی تھی. لیکن ہم آپ لوگوں سے معذرت چاہتے ہیں کہ اب چونکہ ہمارا خانقاہ محمدی کا یہ 300-400 آدمیوں کا قافلہ 3 تاریخ کو انشاءاللہ اجمیر شریف کی حاضری کے لیے روانہ ہوگا اور وہاں پر رہیں گے. 9 محرم الحرام تک وہیں پر رہیں گے. شہزادے جو مولا علی کے, مولا حسین علیہ السلام کے شہزادے ہیں, یہ قافلہ خانقاہ محمدی کو سلطان الہند تمہارا کرم ہے کہ تم نے بلایا. ان میرے بچوں کے اوپر سلطان الہند کا کرم میں تصور کرتا ہوں. یہ جائیں گے وہاں پر رہیں گے 5-6 دن. 9 تاریخ کو واپسی ہوگی انشاءاللہ. 9 تاریخ کو واپسی ہوگی. میں گیدرنگ نہیں کر رہا ہوں چلو لاریوں میں بیٹھو چلو اجتماع, یہ نہیں بول رہا ہوں میں. وہاں پر تو خود نہیں, ہمارے مریدوں میں جو مرید نہیں ہیں قریب کے ہیں, لیکن ان کو بھی ہمیں اجازت نہیں دیے جانے کی. یہ کوئی ریٹیل دکان نہیں ہے, گراہک کو بلاؤ گراہک کو بلاؤ. یہ ہول سیل مارکیٹ ہے, جن کو خریدنا ہے خود آئے گا پتہ معلوم کر کے. خانقاہ گیدرنگ کرنے کا, بلانے کا نظام نہیں ہوتا. وہ تو انسٹرکشن ہوتا ہے کہ ہے ایک چیز. انشاءاللہ 9 تاریخ کو اجمیر شریف سے قافلے کی خانقاہ محمدی کی روانگی ہوگی. آپ حضرات بھی پروگرام بنائیے, اپنی آل اولاد کے ساتھ میں, اپنے بچوں کے ساتھ میں وہاں کے سفر کا ارادہ کرو کہ دیکھو سچے طالب اور ان کی محبت میں جب تم ان کی طرف میں جاؤ گے. دارالعلوم دیوبند کے محبب جنہوں نے 25-27 سال اہتمام کیا, یہ تو اندھے ہیں جو آنکھ مچولی کھیل کر امت کو گمراہ کر رہے ہیں. قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محبب رہے ہیں, کن کی بات کر رہا ہوں میں, بریلوی شریف والوں کی نہیں کر رہا ہوں. دارالعلوم دیوبند کے محبب جب اجمیر شریف کو وہ حاضر ہوتے, وہاں کے خدام یہ کہتے کہ آپ آئے تو ہم کو اطلاع نہیں دیے, تو قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے کہ شاہوں کے در پر فقیر آتا ہے تو اطلاع دے کر نہیں آتا. تمہارے باپ نے یہ بات کہی, تم کو شرم نہیں آتی کہ مسلمانوں کو, امت کو اجمیر سے روکتے ہو. توبہ کرو ورنہ ایمان چلے جائے گا. اس لیے میرے بچوں, اگر مجھے مسلمان سمجھتے ہو, اگر مجھ پر ذرا اعتماد ہو, میرے پیچھے جمعہ کی نماز اگر تم پڑھتے ہو, تو اللہ کا واسطہ لے کر تمہیں عرض کرتا ہوں کہ تم گئے ہوں گے اس جماعت میں, تم گئے ہوں گے دینی کی نظاموں میں, اور تم گئے ہوں گے مدرسوں کے اندر میں, لیکن ایک مرتبہ ضرور اجمیر شریف کی حاضری کی نیت و ارادہ کرو. کیوں بھائی جاؤ گے نا انشاءاللہ, اللہ توفیق عطا فرمائے. 9 کو واپسی ہوگی, 10ویں ہماری سفر میں ہوگی, لیکن اس کے بعد میں جمعہ, ہفتہ, اتوار 3 دن کی محفلیں انشاءاللہ یہاں پر شاہ حضرت سید امام حسین علیہ السلام کی نسبت یہاں پر محفلیں ہوں گی. اور
13 تاریخ کو بروز اتوار کو ایک مرکزی مجلس پیغام کربلا امام حسین علیہ السلام کے نسبت کی محفل اس خانقاہ میں اس مسجد کے اندر میں ہوگی۔ آپ حضرات سے اس بات کی گزارش ہے کہ جن مسجدوں کے اندر میں تم قابو میں لا سکتے ہو یاد تذکرے کربلا شروع کراؤ۔ تمہارے اندر کا خون میں تھوڑی تو گرمائی پیدا ہونا چاہیے کہ 100-150 سال کے نظاموں کے تو اپنی مسجد اور مدرسوں کو کھول دیا، لیکن جو نظام تھا حق کا وہ آج بند کر دیا گیا، دروازوں کو لگا دیا گیا، اور تم وہاں پر خاموشی کو اختیار کیے ہوئے ہو، اور صرف کیا جان دو نہ کہیں کو، جان دو نہ کہیں کو۔ کیوں نہیں؟ حق ہے۔ اگر تمہارے پاس میں حق کے ساتھ میں حق کا دین ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ محبت نہیں مودت کا حکم دیا۔ قل لا اسألکم اجری الا اجری فی القربہ، کہ فرمان میں تم سے کوئی بدلہ نہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے یہ، اس لیے آیت اور حدیث سے میں نے حوالے دیے۔ ہم اپنے مریدین کو حوالے نہیں دیتے، حوالے تو کمزوروں کے لیے دے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا میرے محبوب فرما دیجئے میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے آل سے محبت اور مودت کرو۔ آل کون ہے؟ امام حسین نہیں ہے؟ اس لیے ارادہ کرو کہ محرم کے مہینے میں ایک مجلس امام حسین کی نسبت پر اپنے گھروں میں کرواؤ گے، نگاہ مولا حسین تمہارے گھروں پر آئے گی، تمہارے نسلوں کو وہ نوازنے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اس کے لیے بھائی یہ خانقاہ محمدیہ یہاں کا پورا نظام ہے، ان نظاموں کے اندر جڑنے کی کوشش کرو۔ یہ مسلک و جماعتوں کا نظام نہیں ہے، روزانہ مغرب کی نماز کے بعد یہاں پر ذکر ہوتا ہے، یہاں محفلیں ہوتی ہے، یہاں لنگر کا نظام، اتوار کے دن عمومی محفلیں ہوتی ہے۔ خدا کے واسطے تشنہ نبی مت رکھو، نہیں تھا کچھ لیکن اب خانقاہ محمدی آ چکی ہے اور ہے۔ اگر حق کو لینا ہو تو قلب کے سبھی میں، قلب کے ساتھ میں ان نظاموں میں خود کو بھی جوڑو اور اپنے احباب کو بھی جوڑنے کی کوشش کرو۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول